آج اب پتہ چلا میں آپ دیکھ سکیں گے پری پول دھاندلی کا پردہ فاش، شریف خاندان میں جاری چپقلش کا راز، مشن خیبر پختونخوا، وکلاء آپے سے باہر۔ اب پتہ چلا۔ ویلکم ناظرین، آج ہم دوبارہ حاضر ہیں اب پتہ چلا کہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ۔ میرے ساتھ یہاں پہ اسلام آباد اسٹوڈیو میں سینیٹر شبلی فراز موجود ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ لاہور اسٹوڈیو میں قمر زمان کائرہ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ اسد کھرل صاحب موجود ہیں۔ اور آج کے پروگرام میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گی، اور بہت سے اہم معاملات ہیں جن پہ اپنا اپنا موقف، اپنی اپنی پارٹی کا موقف جو ہے وہ تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ دیں گے۔ جو چیزیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ایک چیز سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے، گو کہ ویسے تو میری پارٹی کے حوالے سے ان میرے دوست جتنے یہاں موجود ہیں ان کا دل بڑا مچل رہا ہے کہ یہ گفتگو کریں اور مسلم لیگ نون کے خلاف بات کریں۔ آئی کین جسٹ سینس اٹ۔ سو یہ جو اپ لفٹس آف اسکیم ہے اور جو پیسے خرچ ہو رہے ہیں ایم این ایز کے حوالے سے اور مختلف علاقوں میں، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آج یہ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور اوبیسلی ان کا موقف بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسری ایک چیز ہے جس پہ میں بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو جلسہ ہے مانسیرے والا، اور اس کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، جس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ایک طالبان رن جو مدرسہ ہے اس کو کروڑوں روپے ان کی حکومت نے جو ہے وہ دیے ہیں۔ اس جلسے کے میں جو گفتگو ہوئی اس پہ بات کرنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب نے کوئی ایک ٹویٹ بھی کیا تھا بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے، وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے باقی ٹاپکس میں، وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ملتان بار کے جو پریزیڈنٹ ہیں، جو ملتان بار کے جو ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں، جن کو بلایا گیا اور اس پہ جو پروٹیسٹ ہوا اور اس پہ جو ہائی کورٹ کے باہر جو تماشا ساری قوم نے دیکھا، وہ ایک بہت اہم اور بڑا افسوسناک معاملہ ہے جس پہ گفتگو کیے بغیر آج کی ڈسکشن میرے خیال میں مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یہ میرے دوست کوئی مسلم لیگ نون کے اندر کسی رفت پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میں اس کو بات شروع کرنے سے پہلے ہی مسترد اور رد کرتا ہوں، مگر آج یہ اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ میں کوئی آپ کو اوور ویو دینے کی کوشش کروں۔ تو سینیٹر شبلی فراز، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ میرے خیال میں آپ تو نون لیگ کو جو ہے اس کو کی بیشنگ کے لیے کو بڑے تیار مجھے آج محسوس ہو رہے ہیں۔ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں۔ یہ سارا آپ کے جو آپ کی حکومت کی جو پرفارمنس ہے، یہ صرف وہی اس کی ہم بات کریں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لندن سے ہو کے آئے ہیں، فریش ہو کے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ حالات اسی طرح ہی ہیں۔ اور بات یہ ہے جی کہ ہمارا جو پہلا ٹاپک تھا از ریگارڈنگ اکانومی، اور جو بھی یہ جو ہمارے ایم این اے حضرات ہیں اور حکومت جس طرح سے، خاص طور پہ جو حکومتی ایم این ایز ہیں، بیکاز جو اپوزیشن ایم این ایز ہیں ان کو تو کوئی خاص نہیں ڈالی جا رہی، لیکن جو اپوزیشن جو گورنمنٹ کے ایم این ایز ہیں ان پہ پوری عنایات اور کرامات کی بارش ہو رہی ہے۔ ہوتی یہ خیر ہوتی ہوگی، لیکن دیکھیں نا، وہ جب بات آتی ہے اکانومی کی تو آپ اتنی نوازشیں کرتے ہیں، آپ اتنی عنایات کرتے ہیں جتنی کہ آپ کی استطاعت ہوتی ہے۔ ایک ملک جو کہ قرضوں میں ڈبو دیا آپ نے، ایک ملک جس میں کہ ہسٹورک قرضے لیے گئے ہیں پچھلے 4 سالوں میں، یہاں تک کہ جو ہمارا جو قرضوں پہ جو ڈیٹ سروسنگ جس کو کہتے ہیں، نہیں قرضوں پہ جو ہم سود ادا کرتے ہیں، وہ تقریباً 1 ارب روپے سے اوپر ہے۔ اب ایسے حالات میں جب ہمارا ملک جس میں کہ ریسورسز ہیں نہیں، لوگ ٹیکسز نہیں دیتے، ٹیکسز ابھی بھی اسی طرح ہی ہیں،
8 سے 9% جو ہماری جی ڈی پی ہے ٹیکس بیس تو براڈ یہ کوئی براڈ نہیں ہوا جی. مطلب ہے کہ اماؤنٹ بڑا ہے لیکن آپ نے انہی لوگوں سے جوس نکالا ہے جن سے کہ آلریڈی آپ لیتے رہے ہیں, جس میں آپ یہ سپر ٹیکس, ایڈوانس ٹیکس اور اس طرح کی جتنی بھی, اور ود ہولڈنگ ٹیکس جو کہ آپ کی ٹیکس بیس کا جو 65% آپ کا حصہ ہے وہ ہے انڈائریکٹ ٹیکسز. بدقسمتی سے دیکھیں, میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی نون پہ پی ایم ایل نون پہ کرٹیسزم ہے, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں. 25 ارب میں پیپلز پارٹی کے وقت میں تھیں, اب جو ہے تو وہ 18-19 ارب کے قریب ہے. ٹرموائل ہے. اچھا, پھر جو ہے آپ کی ریمیٹنسز بھی نیچے گر رہی ہیں, تو آپ کی امپورٹس کیوں بڑھ رہی ہیں؟ آپ کی امپورٹس جو ہے 44 ارب پچھلے سال تھیں اور اب ہیں 53-54 بلین ڈالرز کی. نہیں, مشینری تو آ رہی ہے لیکن آپ کو اس کے پیسے بھی تو دینے ہوں گے نا. 4.5 ارب روپے اگلے سال سے آپ نے جو ہے تو اس کی سروسنگ اور اپنے جو پروفٹ ریپیٹریشن ہے اس میں آپ کو دینے ہوں گے. تو ہمارا جو فسکل وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو کہ ایک بہت ہی انتہائی اہم چیز ہوتی ہے اکنامک انڈیکیٹرز میں, وہ ہمارا 1% to 1.5% ٹارگٹ تھا, اور ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 4.25% کے اوپر چلا گیا ہے. یعنی کہ آپ 12 ارب ڈالر جو ہے سے زیادہ کا ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہے. تو اسی طرح فسکل ڈیفیسٹ ہے ہمارا, جو بھی ہمیں ٹارگٹس دیے گئے تھے ہم نے وہ بالکل اس کو وہ کر دیا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو اس اکنامک سچویشن میں اس قسم کی نوازشیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ پہ, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ہمارے قائرہ صاحب بھی, بیفور آپ قائرہ صاحب پہ پہنچے میں آپ کی ساری گفتگو کو رد کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قائرہ صاحب کو اس پہ بات کرنی چاہیے. شیخ صاحب, یہ اب رد کرنے کا لفظ جو ہے کوئی اس کا متبادل ڈھونڈیے. ہر چیز کو رد کرنا مناسب نہیں ہوگا. گزارش ہے کہ مسترد گورنمنٹیں ڈیولپمنٹ کا اسکیمز جو دی جاتی ہیں, یہ پیسے نہیں دی جاتے, یہ بھی غلط پرسیپشن ہے کہ یہ کوئی پیسے نہیں دیے جاتے. یہ ڈیولپمنٹ کی گرانٹ ایلوکیشن ہوتی ہے, آئیڈینٹیفیکیشن آف اسکیمز بائی دا ممبرز ہوتی ہے, یعنی ممبران کے ذریعے, ایم این ایز ایم پی ایز کے ذریعے یہ اسکیمز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں, اور ان کے کوئی جیب میں پیسے نہیں ڈال دیے جاتے, نہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں. تاثر یوں بنتا ہے جیسے اتنے پیسے پر ایم این اے دے دیے گئے, اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے, پتہ نہیں وہ کتنے لگائے گا کتنے نہیں. ایگزیکیوشن آف دا پروجیکٹس گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس کا کام ہے, وہ ایم این اے آئیڈینٹیفائی کرے یا محکمے خود کرے. جہاں تک تعلق آج کے اس موضوع کا ہے, یقیناً گورنمنٹیں اپنے ممبرز کو گرانٹس دیتی رہی ہیں تاکہ یہ پاپولیرٹی کا ذریعہ ہے. ویسے یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو منتخب نمائندے ہیں ان کا کام ترقیاتی کاموں میں جا کے گلیاں نالیاں بنوانا نہیں ہے. ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. ان کو لیجسلیشن میں ان کو ایک پورے سوسائٹی کا, پوری گورنمنٹ کا ایک واچ ڈاگ کے طور پہ جو ان کا رول ہے وہ کرنا چاہیے. یہ رول انفارچونیٹلی, اور بڑھتے بڑھتے اس رول کا اب یہ احاطہ ہو گیا کہ ایون سینیٹرز ڈیولپمنٹ گرانٹ مانگتے ہیں جن کا حلقہ نہیں ہوتا, اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو سارے پاکستان میں گرانٹ لگائیں گے, لوگوں کو ابلائز کریں گے. اس کے ذریعے آپ کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہوتا ہے, آپ گلیاں بنوا دیتے ہیں, سڑکیں بنوا دیتے ہیں, ہمارا پورا صوبہ ہلکا ہوتا ہے. قائرہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں, اسکیم ڈلوا دیتے ہیں. چلیں وہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ طریقہ کار بنیادی طور پہ بیسیکلی میرا ذاتی طور پہ اس سے اختلاف ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن گورنمنٹ کا کام ہے, ایک پروسیس کے تحت ہونی چاہیے. لیکن شبلی صاحب, جو آپ فرما رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی اس وقت ریسیشن میں ہے, اور اس ریسیشن میں یہ فنڈ جاری کرنا, پہلے تو یہ کہ یہ صرف گورنمنٹ کو جاری نہیں ہو, گورنمنٹ کے ممبرز کو جاری نہیں ہونے چاہیے. یہ بہت غلط بات ہے. ہمارے دور میں شیخ صاحب آپ کو یاد ہوگا, ہم سے زیادہ یعنی گورنمنٹ کے ممبرز کا کلیم یہ تھا کہ اپوزیشن کے ممبرز, یعنی اس وقت اپوزیشن مسلم لیگ تھی خود, ان کے ممبرز کو ہمارے ممبرز سے بھی زیادہ گرانٹ دی جاتی تھی, لیکن ان کو ڈیولپمنٹ کی اسکیمز جو ہیں وہ ہمارے برابر یا ہم سے زیادہ ملتی تھی. ہمارا تصور یہ تھا کہ سارا پاکستان, ہر پاکستان کا جو حلقہ ہے وہ پاکستان کا ہے, اور اس کا نمائندہ پاکستانی عوام کا نمائندہ ہے. سو پاکستان میں ایک بیلنسڈ گروتھ ہونی چاہیے, حلقوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے. مسلم لیگ اس بات پہ بلیو نہیں کرتی, اس لیے
یہ کبھی بھی اس طرح نہیں کرتے. انہوں نے پنجاب میں اور مرکز میں اب جب سے یہ گورنمنٹیں آئی ہیں بالکل ڈیولپمنٹ سکیمز میں جو اپوزیشن کے ممبرز ہیں ان کو زیرو ان کی انوالومنٹ رکھی ہے, جو کنڈیمیبل ہے. اور آخری گزارش یہ ہے, آگے بڑھتے ہیں, اور آخری گزارش یہ ہے کہ جب ڈیولپمنٹ ہوگی شبلی صاحب تو یہ سرکولیشن آف منی کا اور پیسے کی تقسیم کا ایک سرکل بھی ہے. اگر پیسے کی سرکولیشن رک جائے تو جو پہلے ہی آلریڈی آپ کے ہاں بے شمار غربت ہے, آلریڈی آپ کے ہاں بے شمار بے روزگاری ہے, آپ کی سارے قرضے تو آپ لے رہے ہیں, لیکن اگر ڈیولپمنٹ کے کام رکیں گے, آپ کی انڈسٹری رکے گی, آپ کی لیبر فورس جو ہے وہ ان امپلائڈ ہوگی, تو یہ چین ایفیکٹ ملک کے اندر چلتا ہے. لہٰذا ڈیولپمنٹ کے کام ہونے چاہیے, آئیڈینٹیفیکیشن اس کی میرٹ پہ ہونی چاہیے, اور ممبرز کے ذریعے آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. میں ذاتی طور اور سینیٹرز کے ذریعے تو بالکل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ سینیٹر کی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہوتی. جی شیخ صاحب کی اس کو صرف ایک اپنا سا میں اتنا سا موقف دے دوں قاری صاحب کہ جو سر لاسٹ گورنمنٹ تھی, جو آپ کی حکومت تھی, اس میں آپ اور میں اکٹھے رہے, کیبنٹ کا ممبر بھی رہے ہم اکٹھے. آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دور میں چیف جسٹس نے پرائم منسٹر نے جو 15 ارب روپے کا پیکج دیا تھا وہ روک دیا تھا. اس کی ایگزیکیوشن آف دوز ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہے اس کو سیز کر دیا تھا, اور وہ پھر نئی حکومت کے آنے کے کوئی 6-8 مہینے کے بعد جا کے وہ ان بلاک ہوا تھا, اور پھر وہ پیسے واپس استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی. تو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک طریقہ کار طے کر دیا تھا قاری صاحب, وہ میں بتاتا چلوں یہاں پہ, کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ ہاں بالکل پہلے ممبر ہی آئیڈینٹیفائی کرتے تھے. سپریم کورٹ نے کہا کہ اب ممبر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے, تو اب جو اسکیم ہے جو پچھلے کئی سالوں سے وہ ممبرز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر نہیں جا رہی ہے, بلکہ پرائم منسٹر کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں مختلف علاقوں سے, لیٹس سے آپ کو بجلی چاہیے تو 50 آدمی اکٹھے ہو کے 40 آدمی اکٹھے ہو کے اپنے ایک اپلیکیشن پرائم منسٹر کے نام لکھتے ہیں. وہاں ایک سیل موجود ہے جو اس کو اسیس کرتا ہے, ساتھ ان کے آئی ڈی کارڈز لگتے ہیں, اور اس کے بعد شیخ صاحب یہ تو سارا ایک ڈرامہ ہے نا, آپ اور میں جانتے ہیں تو اس کی حیثیت کیا ہے. یہ جو طریقہ کار طے ہوا ہے سر, یہ ڈرامہ ہے, یہ سپریم سا ہے. پہلے ہم لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیتے تھے, اب ایک سادے کاغذ پہ لکھ کے 10 لوگوں کے سائن کر دیتے ہیں. شیخ صاحب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی جو ٹھیک ہے, یہ تضحیق ہے ان ریپرزینٹیو کی, اس علاقے کے جو منتخب عوامی نمائندے ہیں. یہ بھی تضحیق ہے کہ اگر 40 بندے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور وہ اسکیم لے آتے ہیں, تو میں سمجھتا کسی بھی حکومت کے لیے ممبرز ہی دیتے ہیں ان بندوں سے لے کے, وہ بالکل فارمیلٹی نام چینج کر کے دوسرے وہ کہتے ہیں ہاتھ سے کان پکڑنے والی بات ہے. بات یہ ہے کہ جو بات ڈیولپمنٹ کی ہوتی ہے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کسی حکومت کو کسی پارٹی کو اعتراض نہیں ہے. 426 ارب کے 3 مختلف شعبوں میں فنڈز رکھے گئے, بہت اچھی بات ہے. توانائی کے لیے 62 ارب روپے رکھے گئے, اور پانی کے منصوبوں کے لیے 37 ارب, اور قومی شاہراہوں کے لیے 326 ارب. 426 ارب میں اب تک کے جو اعداد و شمار ہیں 11 اگست تک 1 روپیہ بھی سپینڈنگ نہیں ہوئی, 1 روپے کا فنڈ بھی ریلیز نہیں ہوا. لیکن دوسری طرف پارلیمانی جو رہنما ہیں ان کو 30 جو ارب روپے کے ترقیاتی, وہی جو کارا صاحب اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ان کی جو آئیڈینٹیفائی یا ان کے لوگوں کے ذریعے وہ 30 ارب ٹوٹل ہے. 30 ارب روپیہ ایک طرف, جب پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر جو ہے وہ 15 ارب روپے کے مختلف جو علاقوں کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے جو ثوابدیدی فنڈ اور پاک پی ڈبلیو ڈی کے ذریعے کرتا ہے. 426 ارب کے 3 جو میں نے سیکٹر آپ کو گنوائے ہیں, توانائی, قومی شاہراہیں اور پانی کے منصوبے, اس کی جی نہیں وہ استعمال اگر ہوا تھا تو وہ میں جانتا ہوں, میں اس کیس میں خود فریق تھا, میں اس میں فریق تھا. اس میں 1 روپے کی سپینڈنگ بھی نہیں ہوئی, اور جو پیسے اگر سپینڈ ہوئے تھے وہ بھی ریکوریاں ہوئی تھیں, اور اس وجہ سے 2-3 سال کام ہی نہیں ہوئے. پاک پی ڈبلیو ڈی بالکل ڈسفنکشنل ہو گیا تھا. میں اس کی وضاحت وہ بھی معاملہ ہوا یہ تھا کہ 2 بڑی سڑکیں تھیں, ایک مندرہ سے چکوال تھی, ایک سہاوا سے چکوال تھی. ان 2 بڑی سڑکوں کے جو پیسے رکھے گئے تھے دونوں NLC اور FWO کے ذریعے کرانا تھے کام. اس میں کوئی پیسوں کا امبیزلمنٹ کا ایشو نہیں تھا, کوئی ٹینڈرنگ ایشو نہیں تھی. الیکشن کے دن تھے, الیکشن کی وجہ سے کہ جی یہ الیکشن پہ اثر انداز ہونے کا طریقہ کار ہے, اس پہ روکے گئے. بعد میں انہی کمپنیوں کو, اب آپ کی گورنمنٹ آئی تو انہی کمپنیوں نے اس سے مہنگے داموں وہی کام شروع کیا. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے, ہم نے اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا تھا. اور شیخ صاحب ایشو سمپل یہ ہے کہ یہ پیسے الیکشن کے دنوں میں لگتا یوں ہے کہ حکومت نے باقی کام روک لیے ہیں, ابھی مزید پیسے ادھر ریلیز کیے جائیں گے باقی ممبرز کے لیے. یہ کچھ ممبرز کو ریلیز کیے گئے ہیں,
اور پرائم منسٹر کے حلقے میں زیادہ پیسے دیے گئے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کے اپنے حلقے میں زیادہ پیسے دیے گئے ہیں. لگتا یوں ہے کہ الیکشن کی آمد پہلی بات تو یہ جی خیرہ صاحب, بات یہ ہے کہ رہی ہے. جی ہاں بالکل, یہ کافی ڈسکرمنیٹری ہے کہ اپوزیشن ارکان کو پیسے نہ دیے جائیں اور ان کے حکومتی ارکان کو دیے جائیں. پہلی بات تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں خیرہ صاحب, ایک ہلکے کا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بریک کے بعد بات کریں گے جمہوریت کے دعوے داروں کی جمہوریت پر یلغار, بلاول کی نئی اننگ. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا. دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا. ویلکم بیک. کارا صاحب, آپ کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو صاحب پیپل پارٹی کے, انہوں نے ٹھنڈے ماحول میں مانسیرا میں ایک ہی تیر سے 2 لیڈران کو بیک وقت نشانہ بنا کے ایک سیاسی ماحول میں ایک عجیب گرما گرمی پیدا کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ میرا پہلا اور عمران خان کا آخری الیکشن ہوگا. دوسرا انہوں نے خاص طور پہ جو بات کی ہے, انہوں نے کہا جی جو خیبر پختونخوا کے جو ٹھیکے ہیں ان سے عمران خان صاحب کا جو کچن اور جہانگیر ترین خان صاحب کا جو جہاز چلتا ہے, اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑے تابڑ توڑ حملے کیے, اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف معصوم نہیں بلکہ مجرم ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ وہ سازشی تو ہو سکتے ہیں لیکن انقلابی نہیں. تو یہ اچانک سے ایک پھر اگریسو جو ہے, یہاں پہ زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں, انہوں نے یہاں پہ میدان لگایا ہوا ہے. اور دوسرا کے پی کے میں جو پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ ان کے جو صوبے میں جا کے بلاول صاحب جو ہے انہوں نے ایک بڑی ایک اگریسو رویہ جو نظر آ رہا ہے ہمیں. تو کس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پیپل پارٹی یہ ہے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو اگلی جو منظرنامہ ہے, کیونکہ پی ایم ایل این جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ ان کا ہم کوئی سیاسی آگے کوئی نہیں دیکھ رہے ان کو کسی حوالے سے بھی, تو کیا تو بالکل یہ جو یہ آ رہی تھی باتیں, ایک طرف تو جو پیپل پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این سے بالکل اس نے کہا ہے کہ بالکل بلاول صاحب کی مانسیرا کی اور کاغان میں 2 سپیچز انہوں نے پچھلے دنوں کی ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب وہ جا رہے تھے سپیچ کرنے, وہ جلسے سارے لیڈروں کو کرنے چاہیے, سارے ملک میں کرنے چاہیے, اور سارے ملک کے اندر ہونے والے جلسے جو ہیں نیچرلی ایک کوئین پیدا ہوگا. خان صاحب سوات جا رہے ہیں سندھ, تو اس کو بلاول صاحب نے باقاعدہ اپریشیٹ کیا کہ جی ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں سندھ کے اندر. لیکن خان صاحب نے بلاول صاحب کو وہاں جاتے ہوئے یہ کہا کہ جی دیکھیں کہیں وہ رو نہ پڑیں. جب خود آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو اس کے جواب میں بھی آپ کو باتیں سننی پڑیں گی. اگر آپ تلخ کریں گے تو تلخ جواب آ جائیں گے, آپ اچھی بات کریں گے تو اچھے جواب آ جائیں گے. لیکن کارا صاحب یہ جو بات ہے ایک بڑا سنگین الزام ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کیا ایسا کوئی کرپشن کا ایسا ایلیگیشن ہے تو سامنے آنا چاہیے کہ اگر کے پی کے کی گورنمنٹ کی ٹھیکوں میں اگر امبیزلمنٹ ہو رہی ہے تو ہمیں ہائی لائٹ. میں اور بات کر رہا ہوں. جی سوال یہ ہے, مجھے چھوڑ دیجئے, میری جماعت کے سربراہ کو بھی چھوڑ دیجئے, اس وقت خیبر پختونخوا میں ان کے اپنے ایم پی ایز, ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ان کے وزراء جو پریس کانفرنسز کر کے کہہ رہے ہیں, جو چیف منسٹر کے اوپر ایلیگیشن ہے, جو ان کی گورنمنٹ کے اوپر ایلیگیشن ہے, جو صوبے کے بینک کے جو سربراہ ہے اس کے اوپر ایلیگیشن ہے, جو ان کے صحت کے معاملہ دیکھ رہے ہیں لوگ, ان کے اوپر ایلیگیشن ہے, اور یہ ہم نہیں لگا رہے, یہ ان کی اپنی جماعت کے اپنے لوگ لگا رہے ہیں. ان کا ایک علیحدہ ایشو ہے, باغی گروپ ہے, ظاہری بات ہے, کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ باغی گروپ کوئی ادھر پارٹی سے نکالے. بات یہ ہے کہ کیا وفاقی حکومت جو ہے اگر ایسی امبیزلمنٹ ہو رہی ہے تو اس کے ادارے خاموش تماشائی کا کردار کیوں ادا کوئی کام نہیں اس میں, ان کا اپنا. اب صوبائی کی بات آ جاتی ہے, صوبائی موجود ہے, اگر فیڈرل گورنمنٹ کے محکمے کے بھی مختلف فنڈز ہوتے ہیں جو, تو مطلب بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے جو خورشید شاہ صاحب پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی وہاں پہ آپ کے ممبران ہیں, کمیٹی فیڈرل جو ہوتی ہے الزام لگا کے نہیں وہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے. ایک پیٹرن بنائے پہلے اسد صاحب کچھ فیڈرل اور سنیں, خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی فیڈرل فنڈ کے بارے میں اکاؤنٹس کو مینٹین کرتی ہے, اس کا صوبے سے تعلق نہیں ہوتا. صوبائی حکومتوں کی اپنی کمیٹیاں ہیں, ان کے اپنے ادارے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک صوبائی حکومت کی اپنی پی ایس سی ہوتی ہے, اب اپنی جماعت کے لوگ اور جماعت کے بھی وزراء اگر وہ لگا رہے ہیں, ان کی اپنی ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, ان کا اپنا جی ان کا نیب بھی ہے, لیکن صوبائی اسمبلی کے اندر آپ کے پیپلز پارٹی کے ایم پی اے کی جانب سے ہمیں کوئی ایسی قرارداد, کوئی ایسی اپلیکیشن
وہاں پہ کمیٹی تو پبلک اکاؤنٹیبلٹی صوبائی بھی ہے نا, آپ کے ممبر بھی ہیں, ہمارے لیکن وہاں پہ ہمیں کوئی آواز ایسی اٹھتی نظر نہیں آئی. ہمارے جماعت کے دیکھیں جی یہ اپنا قائرہ صاحب, وہاں پہ دیگر جماعتوں کے ممبر اور خود پی ٹی آئی کے ممبر اور مسلم لیگ کے قائرہ صاحب, ممبر, یہ سب لوگوں نے آپ وہاں نے پہ چونکہ بے شمار خیبر احتجاج پختونخوا کیے. میں تقریر کی ہے تو میرا خیال ہے اس کا جواب مجھے دینا چاہیے. بڑا فرق ہے. یہ کیا مطلب, آپ اس کا کیا کرنا چاہیے, مقدمہ درج کر دینا نہیں, چاہیے؟ بالکل آپ کو پارٹیز کو سامنے چیزیں لانی چاہیے نا. کیسے لانی اسکینڈل چاہیے؟ اگر ہوگا, کوئی ہے کرپشن کا ثبوت. جی قائرہ صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر یہ تو کام ان کے اپنے اداروں کا ہے نا. جی قائرہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ نے کہا کہ ہمارے جلسے میں جو آپ نے جلسہ کیا ادھر مانسیرا میں, اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں آپ کی لیڈرشپ نے کافی وہ کی, ظاہر ہے انڈرسٹینڈیبل ہے, آپ ایک پارٹی کو, ایک لیڈرشپ کو ری سٹارٹ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آپ نے تعریفیں تھوڑی کرنی تھی ہماری, تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو ڈھونڈنا تھا. لیکن میں آپ کی اور ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ خیبر پختونخوا میں ہر کام ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو رہا ہے. ہر کام جو ہے تو وہ, اور یہ جو ممبرز کو جو ہے یا پارلیمنٹیرینز کو ہماری پارٹی کوئی فنڈز نہیں دیتی ہے. ہم نے 30% بجٹ جو ہے اپنا لوکل باڈیز, جس کو کہ جو کہ اصل بنیادی جمہوریت کا ایک بیس ہے, اس کے تھرو ہم نے یہ پروجیکٹس کیے ہیں اور کر رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہوگا, اگر ہم نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں لوکل باڈیز کو امپاور کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اعتراض اٹھے ہیں باقاعدہ اس کے اوپر بلین چیز. دیکھیں جی, آپ نے نہیں کرنے کو تو آپ ایز اپوزیشن کر سکتے ہیں. آپ کی گورنمنٹ اس سے ساری دنیا میں انٹرنیشنلی, قائرہ صاحب انٹرنیشنلی اس بات کی پذیرائی ہو رہی ہے کہ واحد حکومت ہے جس نے کہ پاکستان میں جنگلات جو کہ صرف 3.5% ہیں, اس میں ہماری جو یہ کاوش ہے اس کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے اس میں کوئی کیڑے تو نکالنے ہیں آپ نے. اس کے اندر embezzlement کی بات, یہ تو ہم نظر آ رہے ہیں نا, درخت ہوتے ہیں درخت, یہ تو نہیں ہے کہ اس کی بات نہیں کر رہے, اس کے اندر ہونے والی embezzlement کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں شبلی صاحب اپریشیٹ جنگل لگانا ہوا ہے, کرپشن کرنا نہیں ہوا. دیکھیں یہاں پہ بھی, وہاں پہ نیب کو آپ بھیج دیں, اگر ہمارے والے پہ آپ کو اعتراض ہے تو نیب تو کام کر رہی ہے. سندھ میں تو آپ نے بند کر دی ہے, آپ نے اپنا نیب فارغ کر کے بٹھایا ہوا ہے, یہاں سے بھیجیں گے تو آپ ہی کے لوگ ہوں جو کہ بیٹھے ہوں, چلیں آپ کی کارکردگی کا جائزہ لیں. یہ تو بڑی عجیب سی آپ نے اس نیب کا سربراہ کدھر کیا؟ اور یار میں تو الزام ہی نہیں لگا رہا نا, آپ کے اپنے لوگ الزام لگا رہے ہیں, آپ کے گھر کے بھیتی, آپ کے وزیر, آپ کے ساتھی, آپ کے ایم این ایز, ایم پی ایز. کوئی نہیں, ایک آدھ یہ اگر ہو تو وہ علیحدہ بات ہے, لیکن سب شیخ صاحب ان پلیس ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ذکر کیا گروپس آف پیپل, یار شیخ صاحب آپ میں بات کرنا چاہ رہے تھے. سر میں یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے ذکر کیا, اور اگر شبلی بھائی تھوڑا سا غصے میں نہ آئے بغیر اگر میری بات سنیں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ضیاء اللہ آفریدی جو کہ ان کے اپنے ہی آدمی ہے اور ایم پی اے بھی رہے اور میرے خیال میں منسٹر بھی شاید تھے, انہوں نے بالکل یہ الزام لگایا, انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب کے کرپشن کو ختم کرنے کے دعوے جو ہیں ان کو انہوں نے جھوٹ قرار دیا. آپ کے ساتھی تھے, ہمارے ساتھی تو نہیں تھے. وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ اس کو بہتر سمجھتے ہوں گے. اس میں انہوں نے وہ بینک آف خیبر والا جو ہے اس کے, میں آئی ایم ناٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل, اچھا انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا. قائرہ صاحب نے جو بات کی میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں. جی جنرل کو آپ نے اور مسلم لیگ نون کی جو سیاسی منظرنامہ ہے اور وہ فیوچر ان کا ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ جان سکیں گے پیشی سے راہ فرار کیوں. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا. ہاں جی, ویلکم بیک. جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے اور شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے, چونکہ کچھ قائرہ صاحب نے بھی باتیں کی, شبلی فراز صاحب, اور میں نے بھی کچھ ان سے سوال کیے تھے, اور ان کا جواب ان سے چونکہ ہم نے کہا تھا کہ کنٹینیو کریں گے, اور ساتھ ایک چیز اور شامل کرتے ہیں اور اس کا پھر ان سے جواب لیتے ہیں. شیخ صاحب خاص طور پہ موضوع چھیڑتے ہیں, میرے خیال پہلا جواب وہ مکمل کر لیں. جی آپ پہلے ذرا جو آپ جواب دینا چاہ رہے تھے پہلے وہاں سے پلیز کنٹینیو کیجیے. میں صرف نہیں, وہ جواب تو نہیں, میں صرف اس پہ کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا, اور وہ میں بڑے احترام کے ساتھ اور مؤدبانہ طریقے سے اپنے بھائی سینیٹر شبلی فراز کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ضیاء اللہ آفریدی نے جو کہا وہ ہمارا آدمی نہیں تھا, وہ آپ کا آدمی تھا.
اس سے آگے اگر ہم آ جاتے ہیں تو وہ جو دارالعلوم حقانیہ کو جو کروڑوں روپے کے فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے، مجھے نہیں پتا کہ بعد میں شور و غوغا ہوا، ہیو اینڈ کرائے ہوئی، وہ رک گئے نہیں رکے، لگے نہیں لگے، اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ بہتر جانتے ہوں گے، مگر ایسے مدرسے جہاں پہ ایلوکیٹ ہوئے، گورنمنٹ نے آن کیا انہوں نے، ہاں ابھی تک میں نے خود دیکھا وہاں جا کے کہ ابھی تک ان کے وہ معاملات اور تقریریں وہاں پہ لکھی دیواروں کے ساتھ ٹنگی ہوئی ہیں. ان کو آپ نے پیسے دیے، پتہ نہیں آپ نے نوشہرہ کے اندر کسی سکول کو بھی پیسے دیے یا نہیں دیے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو. مگر یہ نہیں، میں نہیں سنتا، میں پہلے اپنی بات کر لی، ابھی تو میں آگے آ رہا ہوں. یہ جو انہوں نے بات کی، وہ جو سونامی آ رہا ہے، اگلے دن میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، یہاں پہ آپ کے اسلام آباد کے ایم این اے اسد عمر صاحب، وہ ایک پانی کا نلکا کسی نے لگایا تو وہ اس کو پانی کے نلکے کا افتتاح کر رہے تھے، اور ساتھ سوشل میڈیا پہ اتنی بڑی تصویر تھی، نیچے لوگ سوال کر رہے تھے کہ جہاں بلینز آف ٹریز لگا دیے ہیں وہاں ان کی کوئی تصویریں نہیں نظر آ رہی ہیں، مگر یہاں پانی کا نلکا جو ہے اس کو بھی آپ پروموٹ کر رہے ہیں. کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جو ڈی ایف او مردان تھا 30 لاکھ پودے لگانے کے لیے، شیخ صاحب ریحام خان صاحبہ نے کہا ہے وہاں جا کے پوری رپورٹ بنا کے فوٹیج دی ہے کہ یہ درخت نہیں لگے ہوئے، نہیں لگے ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں اچھا وہ اپنے لوگوں کو دے دیے. میں بات ختم کر رہا ہوں، جلدی ختم کریں نا، تھوڑا سا محبت سے. تو کیا ہوا کہ وہ اس نے اپنے ہی لوگوں کو وہ دے دیا، لاکھوں روپے کا خرد. شیخ صاحب اس کا جواب شبلی صاحب دیں گے، اس کا جواب تو شبلی صاحب دیں گے، لیکن ایک چیز کا آخری جواب دے دیجیے گا. پنجاب کے اندر پنجاب حکومت پرسکرائبڈ آرگنائزیشن جو ہے کاردم تنظیموں کے رہنماؤں کو حکومتی خزانوں سے اسٹائپنڈ دیتی رہی ہے. رانا ثناءاللہ ایڈمٹ کر چکے ہیں، پنجاب سے دنیا راضی نہیں ہوئی. پچھلے 6 مہینے سے پنجاب کو آپ گرل کر رہے ہیں. آپ نے پنجاب کے ساتھ کرنا کیا ہے آپ نے، اور پنجاب کا آپ نے کیا اثر کرنا ہے؟ پنجاب کے لیڈروں کے ساتھ آپ نے جو کر دیا، پنجاب کے ساتھ جو کر دیا، ہمارے بھائی ہیں یہ سارے والے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ڈینگی کے حوالے سے آپ نے اس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا. اب یہ مچھر تو ہم نے نہیں بھیج دیے کے پی کے اندر. اگر پنجاب حکومت نے ایک سنسیئر ایفرٹ کے طور پہ اپنی ایک وین بھیج دی، آپ نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا، اور اس وین کے اوپر اتنا رش بڑھ گیا کہ آپ نے کہا کہ یہ پنجاب حکومت کی سازش ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے لوگوں کو مچھر کاٹ کے جو ہے وہ بیمار کر دیں. آپ یہ چاہتے ہیں اس بات کو اتنا لمبا کریں کہ مجھے جواب کا نہیں، آپ جواب دیں. آپ کہ ہم نے جامعہ حقانیہ کو ہم نے پیسے دیے تھے 10 کروڑ روپے. اب جو ہے نہیں میں بتاتا ہوں اس کا کہ دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے تو عوام میں کیوں آپ اس قسم کی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. ہم نے ان کو دیے، ان کو ہم نے اس لیے دیے کہ ہم ان کو ماڈرنائز کرنا چاہتے تھے. وہ کمپیوٹرز کی صورت میں، لیبارٹریز کی صورت میں یہ پیسہ اور ان کے پریمیسز کو، بیکاز یہ مت بھولیں کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مدرسے سارے خراب نہیں ہیں، اور مدرسے کو حکومت کو چاہیے کہ ان کو مانیٹر بھی کرے اور ان کو نئی جو تقاضے ہیں، نئے دور کے جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ کرے. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ بلین ٹری سونامی کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو کہ بہت ہی سکسیسفل ہے، اور اس میں آپ لوگوں کو یعنی آپ کا جو گرین پاکستان تھا جو آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے شروع کیا تھا، پرانے ایکس پرائم منسٹر نے، اس میں تو ہم نے ایک گملہ بھی نہیں دیکھا. مگر ہم نے آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے اشتہار کیا، ہم تو اپنی تصویریں لگاتے بھی نہیں ہیں. ہم نے تو عرب ٹریز لگا کے پاکستان کی جو مستقبل کی جنریشن، ہم نے آپ جائیں تو صحیح نا آپ کے لیڈر یار جی کیا بات کر رہے ہیں کارا صاحب، آپ کو یہ سندھ لگ رہا ہے، آپ کو خیبر پختونخوا سندھ لگ رہا ہے، آپ نے کوئی کھمبا بھی نہیں چھوڑا. ہاں وہاں پہ تو کوئی کھمبا بھی نہیں چھوڑا. یعنی آپ دیکھیں چلا رہے ہیں کہ درختوں کی ٹہنیاں بھی ختم. یہ مطلب ہے کہ سندھ کا بات کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد سے کوئی بات ذکر ضرور اچھی نہیں لگتی ہے. دیکھیں تانے دینے سے کام نہیں چلے گا نا. اس وقت ہم بات کر رہے تھے کے پی کے کی. سنیں شبلی صاحح گزارش یہ ہے کہ تانے دینے سے کام نہیں چلتا. آرگومنٹ یہ ہے کہ بلاول صاحب گئے کے پی کے اور وہاں سن لینا میں بتانے لگوں، وہاں پہ انہوں نے کوئی سپیچ کی، اس سپیچ کے اوپر آپ کے تحفظات تھے، کھرل صاحب نے بات کی، ایسا شیخ صاحب نے بات، تو میں نے کے پی کے کا جواب دینے تھے نا. اب اگر موضوع آ جائے گا سندھ کا تو سندھ کی بات کر لیں گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. فی الحال تانے دینے سے کام نہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم آرگومنٹ سے بات کریں. اور میں نے جو کہا کہ اس بلین ٹری سونامی سے ریحام خان صاحبہ نے باقاعدہ وہاں پہ پروگرام کر کے اس کی پوری ڈیٹیل دی ہے. یار یہ کون سے لوگوں سے آپ پروگرام کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ریحام خان کا کیا، ان کا کیا سٹیچر ہے، ان کی کیا نسبت کیا ہے؟ مطلب ہے شی از the ex wife of the chairman of PTI, that's all. اب ان کی جو بات ہوگی وہ آپ اس کو بالکل آپ حقیقت کا وہ دیں گے. اس کو چھوڑیے نا، ریحام خان کا ایک جرنلسٹ بھی ہے، آپ کے پاس کوئی بڑی سورس ہے.
یہ تو آپ نے کیا کہ تو خود ہی وہ ایک اپنی جرنلسٹ بھی ہے۔ آرگومنٹ کو بہت ویک کر دیا، کے قریب رہی ہیں آپ تو نہیں رہ سکتے، بہت ویک کر دیا آپ نے اپنا آرگومنٹ۔ شیخ اس صاحب حوالے سے- یہ اسد صاحب جو بات کر رہے تھے، شیخ اس پہ صاحب تھوڑا سا آپ سے میں چاہوں گا جی میں چاہوں گا کہ اسد کھرل صاحب نے بڑے شیخ صاحب آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کے اچھا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میں شیخ صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ 120 میں کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کے گھر میں کیا لنکا ڈھائی جا رہی ہے۔ بریک کے بعد آپ جان سکیں گے کالے کوٹ والوں کے کالے کرتوت۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا نمبر 1 پروگرام اب پتہ چلا۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، وقفے کے بعد حاضر ہیں اور ہم پہلے بات کر رہے تھے اور وقاص صاحب سے میں سوال کر رہا تھا، بحث چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کے پی کے میں کچھ مدارس کو فنڈز دیے ہیں جو مدارس طالبان کے مدارس گنے جاتے ہیں، اس پہ ہمیں بڑا سیریس تحفظ ہے ساری قوم کو۔ لیکن شیخ صاحب آپ کی اپنی سرکار جو ہے وہ پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے مدارس کو، ایسے افراد کو بہت ساری پروٹیکشن جیلوں میں بھی دیتی رہی ہے، مدارس کو بھی پروٹیکشن دیتی رہی ہے، ان کو فنڈ جمع کرنے کا بھی پروٹیکشن دیتی رہی ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کے خود آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ این اے 120 کا الیکشن جو نزدیک ہونا شروع ہو گیا ہے، کمپین شروع ہو گئی ہے۔ ایک خبر یہ تھی کہ سٹارٹ میں جب کہا گیا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو اس این اے 120 کی کمپین کا انچارج بنا دیا گیا ہے، لیکن پھر کچھ دنوں بعد یہ خبر آئی کہ نہیں، ان کو ہٹا کے ان کی جگہ پرویز صاحب کو جو ہے وہ اس حلقے کا الیکشن کا انچارج بنایا، پرویز ملک صاحب کو۔ اور پرویز ملک صاحب آپ اس کمپین کو لیڈ کریں گے، جس پہ یقیناً حمزہ صاحب کو بڑی ناراضگی ہے۔ پچھلے الیکشن میں بڑی کارکردگی دکھائی تھی انہوں نے، کارکردگی کے معنی آپ سمجھتے ہیں، اس پہ کھرل صاحب تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ وہ کارکردگی جو علیم خان اور ایاز صادق کے الیکشن میں دکھائی گئی، اسی طرح کی کارکردگی ان سے پھر توقع تھی، لیکن ان کو ہٹا دیا گیا۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ آج میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کا پتہ کرنے آئے تھے اور انہوں نے نہیں، قائرہ صاحب میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ہم ملتان کے واقعے کو اگر ڈسکس کر لیں، کیونکہ وہ بہت اہم ہے، انشاءاللہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں کہ ہم این اے 120 کو تھرلی ڈسکس کریں۔ تو یہ جو لاہور میں ملتان میں جو لائرز نے کیا ہے یا جو بھی واقعات ہوئے ہیں وہاں کے جو بار کونسل کے شیخ یقین آج کا کرنٹ ایشو ہے، وقت بڑا تھوڑا ہے، اس معاملے کو ڈسکس کر لیتے ہیں، بالکل لینا چاہیے، میں ایگری کرتا ہوں۔ جی تو آپ بات کریں۔ جی تو قائرہ صاحب دیکھیے یہ جو سمجھتے ہوا ہیں ہے شبلی صاحب جو آپ نے پوائنٹ اور بات کی ہے کہ ایک پڑھی لکھی جو برادری ہے، جی دیکھیں بار اور بینچ جو ہے نا، بینچ کا سب سے بڑا جو حمایتی ہے، جو سپورٹ ہوتا ہے، وہ بار ہوتی ہے کہ اگر آج میں لائر ہوتا تو شاید میں بڑا نادم ہوتا۔ تو یہ اس قسم کی، لیکن بدقسمتی سے یہ تبھی ہوتا ہے شبلی صاحب، میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے جب آپ کے پرائم منسٹر کہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی کی موومنٹ میں، یوں تو وکلا کا ویو بڑا اگریسو پہلے بھی رہا، لیکن افتخار چودھری کی موومنٹ کے بعد جو رویے بنے ہیں چھوٹی عدالتوں کے اندر، تو یہ روز ہوتا ہے، عام ہوتا ہے کہ وکلا کے گروپس جو ہیں وہ ججز کو بلیک میل بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ سپریم کورٹ لیول پہ اس طرح کا بیہیویئر، اور وہ بھی ایک ایسوسی ایشن کے صدر کی طرف سے کہ کورٹ کے اندر بدتمیزی کی جائے اور پھر تختیاں اکھاڑ کے پھینکی جائے، نیچے پھینکی جائیں، اس کے بعد یہ بڑا خطرناک ایک ٹرینڈ بن رہا ہے۔ اور اگر وکلا جو ہیں جنہوں نے تحفظ کرنا ہے جج صاحبان کا، جو بار ہے، اگر وہی جج صاحبان کے اوپر حملے کرنے پہ تل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان کے لیے انصاف کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور بڑے سینسبل جو وکیل ہیں وہ اس سے بڑے پریشان ہیں اس رویوں سے۔ جی شیخ صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ افتخار چودھری کے بعد جو معاملہ ہوا ہے اور جس طریقے سے رویے جن کا ذکر قائرہ صاحب نے کیا ہے تبدیل ہوئے ہیں، فیصل آباد کے اندر جج کی مار کٹائی ہوتی ہے، جھنگ کے اندر ایک جج کی عدالت کو بعد سے تالا لگایا جاتا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہوا، سرگودا کے لیکن اندر اہم ایشو ہے، ہم چاہیں گے کہ کل کے موضوع میں، کل کے دن کو اس کو بھی اور این اے 120 کو بھی ہم ڈسکس کر کے اس کی تھوڑی سی روشنی سامنے رکھیں کہ یہ چیزیں، یہ عدالت اور وکلاء کی لڑائی جو ہے الٹیمیٹلی یہ کہاں ٹھہرے گی، اور پاکستان کی سوسائٹی میں جاری پہلے سے جو دارہ جاتی لڑائیاں ہیں اس کے اندر یہ بھی اگر شامل ہوگی تو ملک کا بھلا ہوگا یا نہیں۔
آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ. اللہ حافظ. اب پتہ چلا